ایک اور آسپیکٹ ہے انسان کا، وہ ہے اممیٹیریل، جسے آپ کہتے ہیں روح، جسے آپ کہتے ہیں سول۔ یہ سول اور باڈی کا جو کنیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر علم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو جاننا کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح انسان کی جو باڈی ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اب کبھی تندرست ہیں، کبھی آپ ٹھیک ہیں، کبھی آپ بیمار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے یہ۔ سول بھی کبھی کبھی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بیمار ہے، کبھی کبھی مرتے دم تک بیمار ہی رہتی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم جسم کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بہت بے چین ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا علاج کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی علاج نہیں کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، اور اگر بیماری بڑھ جائے تو چانس ہے کہ ہم مر جائیں۔ اور چونکہ ہمیں موت اچھی نہیں لگتی، اس لیے ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور کہتے ہیں بھائی علاج کر دو۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ لیکن جس طرح آپ کا جسم بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح روح بھی انسان کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ایک انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ بیمار ہے، بظاہر مٹیریلسٹکلی دیکھیں تو بیمار نہیں ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے، اس کی روح جو ہے، اس کی سول جو ہے، وہ بیمار سول ہے۔ ایک انسان جس کا ہم و غم صبح سے شام تک پوری زندگی میں ایک ہی چیز ہے کہ میں نے کس طرح اپنا پیٹ بھرنا ہے، کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوچ اس کے ذہن میں نہیں آتی، تو یہ شخص بیمار ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایم کو، اپنے آبجیکٹیو کو صرف مٹیریلسٹک چیزوں کے اندر لمیٹڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف لمیٹڈ چیزیں ہی اس کا ایم ہے، اس کا آبجیکٹیو ہے۔ لیکن انسان کی جو سول ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے نہیں بنی۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹیریلسٹک چیزیں کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ میری سول کے اندر اپنی جگہ بنا سکے۔ یعنی میری سول کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اگر میں سول سے کمپیئر کروں تو یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ میری سول جو ہے وہ ایک نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے میری باڈی اور سول کا جو کنیکشن بنایا ہے، اس میں میری سول کو زیادہ پریفرنس دی ہے۔ تو اگر میں اپنے جسم کی بیماری کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس، کہہ رہا ہوں بھائی اس کا علاج کر دو، اور میں بےتاب ہوں، بے چین ہوں، اگر میں بیمار ہی رہوں تو میں اب تک کیا اپنے سول کی بیماری کے لیے، اپنی روح کی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا؟ اگر ہم آج علاج نہیں کریں گے اپنی روح کا تو ہم کب علاج کریں گے؟ قرآن اور نبی کس لیے آیا ہے؟ قرآن جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو ہے اللہ کا؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس سے؟ تاکہ میری روح پروان چڑھے، تاکہ میری روح پرفیکشن تک پہنچے، تاکہ میں اپنی باڈی کے ساتھ ساتھ اپنی جو روحانی بیماریاں ہیں، جھوٹ، حسد، جیلسی، لوگوں سے نفرت کرنا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر طرح کا کام کر لینا، یہ تمام چیزیں روحانی بیماریاں ہیں۔ اس کے حل کے لیے اللہ نے کچھ نسخے بتائے ہیں قرآن میں، کچھ ایسے فنڈامنٹلز بتائے ہیں، ایسے پرنسپلز بتائے ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اور آپ یہ جو مٹیریلسٹک بیماریاں ہماری روح کو لگ گئی ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ہمیں ان سے نکالیں، باہر لے کے آئیں، اور ہمیں بتائیں کہ تم ایک نورانی مخلوق ہو، تم مادی مخلوق نہیں ہو، تم مٹیریلسٹک نہیں ہو، تم خدائی ہو، خدا کے ہو، تم نے خدا کی طرف جانا ہے اور خدا سے ہی آئے ہو۔ تو اگر ہم قرآن کے پاس جائیں، قرآن کو کھولیں، نبی کی احادیث کو دیکھیں، انبیاء کی لائف سٹائل کو دیکھیں، تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ میں اپنا علاج کیسے کر سکتا ہوں، اور موت سے پہلے میں یہ ساری بیماریاں ختم کر کے کیسے اللہ کی طرف جا سکتا ہوں۔